پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں روزانہ کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے لیے کس کس طرح سے اصول اور زندگی گزارنے کے طریقے، یہ باوقار زندگی گزارنے کے طریقے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ روشنی مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے۔ اپنے علماء کے ہم دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے وراثت۔ خواتین و حضرات، یہ وراثت ایک بہت بڑا موضوع، بلکہ پورا ایک علم، اللہ اکبر، سیکھنا چاہیے اسے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے، ایک عالم دین سے، جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ چھوٹی سی آیت، لیکن کتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ ترکہ، یہ ترکہ کیا ہوتا ہے ہم سیکھیں گے، سوال رکھیں گے۔ وراثت کا یعنی قانون وراثت ہے کیا دین کا؟ مردوں کے لیے بھی ترکے میں حصہ، وراثت میں حصہ، عورتوں کے لیے بھی حصہ۔ کوئی کسی قسم کا ظلم یا استحصال عورتوں کے ساتھ نہیں کرتا ہمارا دین، بلکہ ہم تو ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین کی تعظیم کی جاتی ہے، توقیر کی جاتی ہے، تذلیل نہیں کی جاتی۔ انہیں وہ حق دیتا ہے کہ جو کوئی اور دین نہیں دیتا یا کوئی اور مذہب نہیں دیتا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اسلام ہے۔ خواتین و حضرات، وراثت کی تقسیم، اس میں کچھ جو معاملات ہیں، کچھ سوالات کی شکل میں ہم رکھیں گے کہ مرحوم کے یا مرحومہ کے انتقال کے بعد کیا ترکے کی تقسیم جلدی کرنی چاہیے؟ ترکہ کن کن میں تقسیم ہوگا؟ کیا پوتا یا پوتی یا نواسا یا نواسی، ان میں ترکے کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہوں گے۔ دین کا قانون وراثت کیا ہے، یہ سوال ہم رکھیں گے۔ پہلا سوال محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں تلاوت قرآن کریم کے بعد۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، پورے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، بلکہ ملک کا کیا، جہاں جہاں پروگرام جاتا ہے ہم وہاں سے بھی میلز ہمارے پاس آتی ہیں، فون آتے ہیں ہمارے پاس، SMS آتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی تعریفوں میں کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کو دین سکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما
مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ وراثت ایک بہت بڑا موضوع، ذرا وراثت کے علم کے تعلق سے فرمائیے، دین کا قانون میراث کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب، جس آئے کریمہ کا آج آپ نے انتخاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی آج بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آپ نے میراث کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا، خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہے، تعلم الفرائض وعلموها الناس۔ اللہ اکبر۔ اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرائض کا یعنی میراث کا علم سیکھو اور یہ علم لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ وہو ينسى، اور یہ ایسا علم ہے جو آہستہ آہستہ لوگ بھلا دیں گے۔ اللہ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ ایسا علم ہے جو میری امت میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو وراثت کے پورے علم سے شناسا ہوں گے۔ اس لیے آج اس علم کو پوری طرح سے جاننے، معلوم کرنے اور اس کے ما لہ و ما علیہ، یعنی اس کے متعلقات سے شناسا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دین نے وراثت کے نظام کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو عبوری دور کے احکام سورہ بقرہ میں آئے، لیکن فائنل ڈیسیژن اور فائنل فیصلہ اور حتمی قوانین اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، 13 اور سورہ نساء کی آخری آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ جو آیت کریمہ آج پڑھی گئی ہے، اگرچہ بظاہر چھوٹی آیت ہے، لیکن قانون وراثت کے 5 حکم اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہے بات کہ 5 ایک مستقل احکام، 5 بڑے حکم اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں وراثت کے حوالے سے بیان فرما دیے۔ پہلا ہے للرجال نصیب اور وللنساء نصیب، کہ
صنفی فرق وراثت کی تقسیم میں حقدار ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ جیسے مرد چھوٹا ہو یا بڑا وراثت میں شریک ہوگا، ویسے ہی خاتون چھوٹی ہو یا بڑی وہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ یعنی سب اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حکم کے حوالے سے کتنی اہم بات ہمیں سمجھائی کہ ایسا بچہ جو بطن مادر میں ہے اور اس کا والد فوت ہو جاتا ہے وہ بھی وراثت میں شریک ہوگا، وہ بھی وراثت کا حقدار ہوگا۔ تو پہلی بات تو اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں اور عورتوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں۔ دوسری بات فرمائی مما ترکا، وراثت جو ہے وہ متروکہ مال میں ہوگی، یعنی زندگی میں کوئی وراثتی حصہ کہہ کر اپنے والدین سے مانگ نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کا حق ملکیت ہمارے دین نے تسلیم کیا ہے۔ انسان کے والد کے فوت ہونے کے بعد جو فوت ہوتے وقت وارث زندہ ہیں وہ وراثت میں شریک ہوں گے۔ مما ترکہ سے مراد متروکہ مال، ترکہ جس کو کہتے ہیں، ترکہ نکسب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کسی کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت میں جو تھا باقی رہ گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد کہتی ہے کہ ابا جان ہمارا حصہ ہمیں دے دیجئے، یا بیٹیاں اپنے دامادوں کے پریشر اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے پریشر میں آ کر ماں باپ سے کہتی ہیں کہ جناب وہ ہمارا حصہ دیجئے، ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ ایسا مطالبہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرمان ہے کہ مما ترکا، جو متروکہ مال ہوگا یعنی آدمی کے انتقال کے بعد جو اس کی ملکیت تھی اور وہ باقی رہ گئی اس میں وراثت ہوگی، اس سے پہلے زندگی میں یہ ایسا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات جو اس آیت میں ہے الوالدان والاقربون، یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک مستقل قانون ہے نیک صاحب۔ مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین یعنی ماں باپ فوت ہو گئے اور پیچھے مال چھوڑ گئے، والاقربون اور اقرب سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، یعنی قریب ترین جو رشتہ دار ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقرب فالاقرب، جو انتہائی قریب ہے وہ وراثت کے حصول میں بھی انتہائی قریب ہے۔ چنانچہ اقرب کے ہوتے ہوئے یعنی قریب ترین رشتہ دار کے ہوتے ہوئے جس کی رشتہ داری بعید ہے، دور سے بنتی ہے، وہ اقرب کے ہوتے ہوئے وراثت میں شریک نہیں ہوگا۔ چنانچہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا شریک نہیں ہوتا، بیٹی کے ہوتے ہوئے نواسے نواسیاں وراثت میں شریک نہیں ہوں گے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے الاقربون، اقربون اقرب کی جمع ہے، تو اقرب کے ہوتے ہوئے جو دور کا رشتہ دار ہے وہ وراثت میں شریک نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ رشتہ دار تین طرح کے ہیں۔ ایک ذوی الفروض، یعنی وہ ورثہ کہ جن کا حصہ قرآن کریم میں متعین کر دیا گیا ہے، انیک صاحب سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں تفصیل کے ساتھ اور سورہ نساء کی بالکل آخری آیت میں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، جن کے حصے قرآن کریم نے متعین کر دیے ہیں، الگ الگ بتا دیا ہے کس کا 2 حصے ہیں، کس کا چوتھا حصہ ہے، کس کا 8واں حصہ ہے، کس کا 6واں حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے ہیں عصبات۔ عصبات انہیں کہتے ہیں کہ جو ذوی الفروض سے مال بچ جاتا ہے
وہ پھر عصبات کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ جو ذوی الفروض سے بچ جائے وہ عصبات کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ڈائریکٹ عصبہ اور ایک ہے انڈائریکٹ عصبہ۔ جو ڈائریکٹ عصبہ ہے یعنی بیٹا، اس کے ہوتے ہوئے جو انڈائریکٹ عصبہ ہے یعنی پوتا، وہ یقینی بات ہے شریک وراثت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ الاقربون کے الفاظ قرآن کریم میں ہیں۔ اور تیسرا ہے ذوی الارحام، ذوی الارحام کہ پہلا ذوی الفروض، دوسرے عصبات، اور تیسرے ذوی الارحام کہ سپوز نہ ذوی الفروض رہے ہیں اور نہ ہی عصبات ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی پلٹ کر وراثت جو ہے وہ احناف کے نزدیک ذوی الارحام میں چلی جاتی ہے۔ جبکہ اچھا یہ بات یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے الفاظ بالکل واضح کر رہے ہیں ہم پر، حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ چوتھی بات جو اس آیت میں سمجھ آ رہی ہے وہ ہے مما قل منہ او کثر، مما قل منہ او کثر کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی مرحوم کی وفات کے وقت اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ منقولہ جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، وہ زرعی زمین ہے، وہ اس کی خرید کی ہوئی زمین ہے، یا اس کو وراثت میں ملی ہوئی زمین ہے۔ کچھ لوگوں کے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے والد صاحب کو یہ زمین تو دادا کی طرف سے ملی تھی، یا ہماری والدہ کو یہ زمین تو نانا کی طرف سے ملی تھی، تو کیا وہ بھی شریک ہوگی؟ سن لیجئے، مما قل منہ او کثر، وراثت یعنی مرحوم کے انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے، حتیٰ کہ اس کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے، حتیٰ کہ اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کے زیر استعمال گاڑی۔ میں کبھی کبھی خواتین سے جب سنتا ہوں کہ جناب دیکھیں ہماری والدہ فوت ہو چکی ہیں، تو ہم نے جو ان کے کنگن ہیں وہ تو بطور نشانی اپنے پاس رکھ لیے ہیں، ہم نے فلاں زیور ان کا فلاں بیٹی نے اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ جی میں ماں کی نشانی جو ہے اس کو رکھوں گی۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی مرحوم کی ملکیت میں ہے وہ سارے کا سارا وراثت ہے، اور اس میں بڑے بھی شریک ہیں، چھوٹے بھی شریک ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں جو بھی وارث بنتے ہیں حقیقت میں وہ سب کے سب اس میں پوری طرح سے شریک ہیں۔ اور پانچویں بات جو سمجھ آ رہی ہے یہاں انیک صاحب وہ یہ ہے کہ نصیبم مفروضہ، آپ نے یہ جملہ 2 مرتبہ پڑھا ہے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، نصیبم مفروضہ، کہ یہ وہ وراثت ہے اور وہ حصے ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہیں، یعنی ملکیت جبری ہے۔ کوئی اگر وراثت لینے سے وارث انکار کرتا ہے تب بھی وراثت اس کا حق ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے تب بھی وراثت اس کا حق ہے۔ وراثت سے محرومی کی انیک صاحب صرف 2 ہی صورتیں ہیں، وراثت کی محرومی کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ باپ کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی خدا نخواستہ اس کو قتل کر دے تو یہ قاتل بیٹا یا بیٹی وراثت سے محروم ہوں گے۔ اور دوسرے خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کافر ہو جائے، اولاد کافر ہو جائے، باپ مسلمان ہے اولاد کافر ہے، تو وہ کافر اولاد وراثت میں یقیناً شریک نہیں ہوگی۔ 2 چیزیں ہیں جو وراثت سے محرومی کا باعث بنتی ہیں، ایک قتل اور دوسرے کفر، مرتد ہو جانا۔ یہ پانچوں کی پانچوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قانون میراث، عورت اور مرد دونوں حصے دار، ترکہ، تمام چیزیں آپ نے واضح کر دی۔ کچھ سوالات ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بالکل کلیئرٹی آ جائے ہمارے ذہنوں میں۔ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بات فرمائی تھی شروع میں وہ یہ کہ زندگی میں ترکے کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی،
لیکن سوال میرا چھوٹا سا یہ ہے، تفصیلات میں جائے بغیر، کہ کیا یہ جو ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں، جو ممکنہ وراثت ہے، کیا زندگی میں ہبہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر جیسے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، تو زندگی ہی میں کیا باپ انہیں تقسیم کر سکتا ہے، یعنی ہبہ تحفہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے پہلا جملہ تو یہ ہے کہ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی، اس کو ہم درست کر لیں، اور آپ نے خود ہی درست کر دیا ماشاءاللہ، کہ وہ دراصل وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ ہبہ ہوگی۔ جی ہاں، چنانچہ ہبہ کرنا زندگی میں شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن اس میں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساوو بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کو عطیہ دینے میں یعنی ہبہ کرنے میں، ان کو ہدیہ دینے میں، ان کو تحفہ دینے میں برابری رکھو۔ وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں کسی ایک کو پریفر کرتا تو میں بیٹیوں کو پریفر کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق مت کرو کہ جناب ساری جائیداد زندگی میں بیٹیوں کو محروم کرتے ہوئے بیٹوں کے قبضے میں دے دی جائے، بیٹوں کو ہبہ کر دی جائے، زمین ان کے نام لگا دی جائے، پلاٹ ان کے نام لگا دیے جائیں، کوٹھیاں مکان ان کے نام، پلازے ان کے نام لگا دیے جائیں، تاکہ بیٹیوں تک میراث اور جائیداد بعد میں نہ جائے کہ جی دولت اور زمین کسی غیروں کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے۔ اور بندگان خدا، جب بیٹی تم نے غیروں کو دے دی ہے تو پھر اس کے غیروں کو زمین نہیں دے رہے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہو۔ اس لیے ہبہ کرنا زندگی میں جائز ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے کہ برابری ہو تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر اسی ترتیب سے آدمی ہبہ کرتا ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ، تو اس کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن اور اسی طرح اگر کوئی اولاد میں سے کمزور ہے مالی حوالے سے، یا خدمت کرنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے، بہت آگے ہے، تو اس کو اگر زندگی میں ہبہ کرنے میں باقیوں کی نسبت تھوڑا زائد بھی دے دے، اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ لیکن کسی ایک کو دینا اور باقیوں کو محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ دیا، بعض نے لکھا ہے کہ غلام، یا بعض نے کہا باغ دیا، تو ان کی بیوی کہنے لگیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صاحب حاضر ہوئے اور جا کے بات بتائی ساری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو فرمایا سب کو دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں نے دیا اسی کو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں اس ظلم اور زیادتی میں گواہ نہیں بنتا۔ تو ہبہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس میں برابری ہو بیٹوں اور بیٹیوں میں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بٹ اگر اسی ترتیب سے کوئی دیتا ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ، یہ بھی جائز، لیکن بیٹیوں کو محروم کر دینا یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب وراثت ظاہر مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، تو جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، بلکہ تاخیر جان بوجھ کر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی 2-3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، مہینہ ہو گیا تو خاندان کے اندر یہ باتیں نکلنے لگتی ہیں، آنے لگتی ہیں کہ ارے ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم وراثت کے تقسیم کی بات کر رہے ہو۔ دین کیا فرماتا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ جب وراثت تقسیم ہو تو کون کون سی چیزیں منہا ہوں گی اس وراثت میں سے؟ مثال کے طور پر جیسے قرض ہے جو مرحوم کے اوپر ہے، یا اگر بیوی کو مہر کی رقم نہیں دی گئی
کیا وہ بھی اس میں سے منع ہوگا وغیرہ وغیرہ ارشاد۔ انیک صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ انتقال کے ساتھ ہی سب سے پہلی چیز جو آدمی سے الگ ہوتی ہے وہ اس کا مال ہے۔ ٹھیک، وہ اس کا مال نہیں رہتا بلکہ غیروں کا مال بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرے نمبر پر جو اس سے الگ ہوتا ہے وہ اس کے اہل و عیال ہیں۔ اس کے ساتھ جانے والے تو معاف کیجئے صرف اعمال ہی ہیں۔ اللہ کاش کہ وہ آخرت کی کرنسی اپنے ساتھ اچھے اعمال کی صورت میں لے کے جائے۔ اللہ تو جو مال اس سے الگ ہوا ہے وہ اب سب کا سب غیروں کا ہے۔ چنانچہ اس وراثت کے مال میں سے کسی ایک کو قطعی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آنے والے مہمانوں کو اس وراثت کے مال میں سے کھانا کھلائے، اللہ حتیٰ کہ اس کو کسی بڑے باپ بڑے بیٹے کو جو اس کا قطعی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس مال میں سے اپنے باپ کے لیے خیرات کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کا مال ہے اور سب کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ اگر بچے یتیم ہیں یعنی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں۔ اس لیے قطعی طور پر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وراثت امیڈیٹلی فوری طور پر تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کفن میلا نہیں ہوا اور لوگ وراثت کی بات کرنے لگ گئے ہیں، یہ جاہلانہ تصور ہے جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ باقی دنیا بھر میں مسلمانوں کے ہاں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو بجا لاؤ۔ جیسے آپ نے اپنے والد کو جو انتہائی عزیز تھا اپنے ہاتھوں دفن کیا ہے تو اللہ کا حکم مانا ہے، ویسے ہی اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ وراثت تقسیم کی جائے۔ دوسری بات آپ نے درست فرمایا کہ سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے اگر ان کے ذمے قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، چاہے ساری وراثت اس قرض میں مکمل طور پر ختم ہو جائے، ایک پیسہ بھی نہ بچے، لیکن سب سے پہلے ان کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر انہوں نے کسی غیر وارث کے لیے، وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے 1/3 کی وصیت کی یا وصیت کی انہوں نے لیکن زیادہ کی، بٹ ہم جو عمل کریں گے وہ 1/3 کی حد تک، 1/3 کی حد تک وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، قرض کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت اللہ کا حق ہے اور قرض لوگوں کا حق ہے، تو اللہ کا حق کہیں بھول نہ جائے، اس لیے مقدم رکھا۔ لیکن جب پورا دیا جائے گا یعنی جب ادا کیا جائے گا تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ سارے کا سارا قرض ادا کرنے کے بعد اور 1/3 وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا اس قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ہے۔ اگر مرحوم ڈاکٹر صاحب وہ بیوی کو مہر نہیں دے پائے تھے تو اس ترکے میں سے بیوی کا مہر بھی جائے گا؟ بالکل، وہ قرض ہے، مہر بھی قرض میں ہی آتا ہے، مہر قرض میں ہی آتا ہے، اور وہ یقینی بات ہے بیوی کو اس وراثت میں سے ان کے حصے سے الگ بطور قرض جو شوہر کے ذمہ تھا وہ مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ اسلام سے پہلے عورتیں اور چھوٹے بچے ان کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، بلکہ عورت وراثت میں ہی یعنی ترکے میں سمجھی جاتی تھی، اور صرف اس بچے کو یا وہ بیٹا وراثت ساری کی ساری لے جاتا جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے عورت کو وراثت میں حق دیا ہے۔ انیک صاحب، عورت کی جو چاروں صورتیں ہیں، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، چاروں کا الگ الگ حصہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان چنانچہ بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیٹی وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی اکیلی ہے تو اس کو ساری وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زائد ہیں تو اور بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زائد، تو ان کو وراثت کا 2/3 ملے گا، 2/3 ان کا حق ہے۔ آپ دیکھیے بیٹی کا ایک جگہ اگر ایک ہے تو اور بیٹا نہیں ہے، اور بیٹی ایک ہے تو آدھا حصہ، اور اگر بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زائد تو ان کو 2/3، یہ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اس کے بعد ماں کا حصہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں کا حصہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر کسی کی اولاد ہے اور ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ باپ کا، چھٹا حصہ ماں کا۔ اور اگر وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ وارث ہوئے ہیں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اور فَإِن كَانَتْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر کوئی لا ولد ہے اور بھائی اس کے موجود ہیں تو پھر بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے ماں کا حصہ بھی واضح کر دیا، اسی طرح بیوی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ ہے۔ اور وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن كَانَ لَكُمْ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَلَهُنَّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہارے ترکے میں سے بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے بیوی کا بھی چوتھا حصہ اور 8واں حصہ متعین کر دیا۔ اسی طرح بہن کا ہے، بہن کے بارے میں فرمایا إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر کوئی آدمی لاولد ہے اور فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد یقیناً لاولد یعنی اس کی اولاد نہیں ہے تو ایک ہی بہن ہے تو آدھا حصہ اس بہن کو مل جائے گا ساری میراث کا۔ اور اگر دو یا دو سے زائد بہنیں ہیں وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَّ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو پھر ان بہنوں کو اپنے بھائی کے ترکے میں سے 2/3 ملے گا۔ اب آپ دیکھیے عورت کی چاروں صورتیں، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، اللہ نے قرآن کریم میں وراثت میں ان کے حصے متعین کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بڑا ظلم ہوگا انیک صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ایک آدمی 70 سال اچھے اعمال بجا لاتا ہے۔ انیک صاحب کیا حضور اس حدیث کے راوی ہیں، 70 سال عبادت بجا لاتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن انتقال سے پہلے کوئی ایسی بات لکھ جاتا ہے یا وصیت کر جاتا ہے کہ جس سے اس کے حقیقی ورثہ محروم ہو جاتے ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آدمی غلط کام کرتا رہا لیکن 70 سال لگا رہا ایسے اچھے ناپسندیدہ کاموں میں، اچھے اور ناپسندیدہ کام ملے جلے اس کے ہیں، لیکن اس نے وراثت کی تقسیم میں کوئی گڑبڑ نہیں کی بلکہ عدل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر، دو چار مسائل میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے جو کہ بہت بری بات ہے، اور آپ نے کس طرح بالکل واضح کر دی کہ ماں کا حصہ، اب بھائی موجود ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا، لیکن اب ماں تو کسی بیٹے کے گھر پہ رہے گی، یقیناً رہے گی،
تو کیا اب حصہ دینا ماں کو؟ اماں آپ یا تو میرے گھر پہ رہیں گی یا میرے بھائیوں کے گھر پہ، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے ترکے کی، اپنے حصے کی؟ ایک تو انہیں نہیں دیا جاتا۔ دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی میں جوڑ دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں، بڑا عام ہے یہ کام، کہ میری بہن غریب ہے یا میرا بھائی ایک غریب ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب والا مجھے نہیں چاہیے یہ ابا کا ترکہ، یہ میری بہن کو دے دیا جائے یا میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ تو ایک ملکیت کا تصور ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اسے کھول دیجئے گا کہ صحیح طریقہ کیا یہ نہیں کہ وہ ترکہ میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، اس کے بعد میں جس کو چاہوں دوں؟ ارشاد۔ انیک صاحب، ترکے کی تقسیم میں اس طرح کی کوئی تبدیلی کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تلک حدود اللہ۔ ہاں، یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ میں ہے، اور حدود اللہ میں کسی انسان کو قطعی طور پر اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی چلائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللہ اکبر، کتنے، یعنی اسی جو دوسری آیت ہے اس کے آخر میں سورہ نساء کا جو کی آیت نمبر 13 ہے، اس میں فرمایا کہ وَمَن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدود اللہ میں سے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ حدود اللہ میں سے ہے میراث کی تقسیم، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، یعنی وراثت ویسے تقسیم کرے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ ماں کا حق اس کو دیں گے، بیٹی کا حق اس کو دیں گے، بہن کا حق اس کو دیں گے، بھائی کا حق اس کو دیں گے، چھوٹوں کا حق چھوٹوں کو دیں گے، بڑوں کا حق بڑوں کو دیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہوئے وہ جنت میں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، یعنی ویسے وراثت تقسیم نہ کی جیسے اللہ فرما رہے ہیں، تو اور وَيَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، یعنی مسلسل طویل عرصے کے لیے جا رہا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تھا کہ دیکھو احرج مال الضعیفین المرأ والیتیم، دیکھو میں تمہیں خاص طور پر دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ ایک عورت، وہ ماں کی صورت میں ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہے، وہ بہن کی صورت میں ہے، وہ بیوی کی صورت میں ہے، اور دوسرے یتیم۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، وہ وراثت کے حوالے سے ہو یا تبرک سمجھ کر کیوں نہ کھا رہے ہوں یتیموں کا مال، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے انیک صاحب، وہ یتیموں کے مال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، چونکہ بظاہر تو یہ کھانے ہیں بڑے مرغوب، لیکن حقیقت میں یہ جہنم کی آگ ہے جو لوگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرمایا، وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کو بڑا جرم قرار دیا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ بھئی تم پر جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نہیں ہو رہی، بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کا ایک تو اکرام نہیں کرتے، یعنی بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال سمیٹ کر سارا کھا جاتے ہو، جس کا قبضہ، جس کا، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوس بن ثابت کی اہلیہ آئیں، آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے جو چچا زاد ہیں انہوں نے آ کے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اور میں ان سے کہتی ہوں
کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، چلو ان کی شادیاں ہی کر دو، پھر چلو تم ہی تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ قرآن کریم کی آیات ان کو سنائیں اور ان سے مال لے کر بیٹیوں کے حوالے کیا، بیوی کے حوالے کیا، جو اور باقی جو بچ جاتا تھا وہ پھر عصبات کو ملا، کیونکہ انیق صاحب 24 کا جو عدد ہے یہ کی ہے وراثت کے نظام کو تقسیم کرنے کی۔ اگر آپ 24 کے عدد میں دیکھیں تو 8 جمع 8 یعنی 2/3 جو ہے وہ 16 بیٹیوں کا بن گیا، اور 8واں حصہ یعنی 3 حصے بیوی کے بن گئے، باقی جو 5 حصے بچ گئے ہیں وہ جا کر یعنی فوت ہونے والے کے جو بھائی ہیں ان تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وصیت میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے انیق صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بیمار ہوئے تو ان کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش سے قریباً 2 میل دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل چل کر وہاں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو سفر کی گرد و غبار کے آثار آپ کے لباس پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ان کی تیمارداری کے لیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری 9 بہنیں ہیں، 3 شادی شدہ ہیں اور 6 کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور 1 بھائی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ ساری وراثت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2/3 کی یعنی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ 1/4 کی وصیت کی جائے، تاکہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے بچے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاؤ حلال ذرائع سے کمائے ہوئے مال میں، کہ وہ تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچی رہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا سا یہ، کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 2-3 سوالات وہ ضرور کر لوں آپ کی خدمت میں، آپ سے پوچھ لیں اور اپنی علمی کمی کو دور کر لیں۔ ایک سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ جب ہم اپنی کسی بہن کو یا بھائی کو اپنا حصہ دے دیتے ہیں، اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم وہ حصہ پہلے اپنی ملکیت میں لیں اس کے بعد دیں؟ بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ وراثت جب تک تقسیم نہیں ہو رہی تب تک تو بات نہیں نہ بن رہی۔ اور پھر یہ بہنوں کے بارے میں خاص طور پر ان سے اپنے نام لکھوا لینا، ٹھیک ہے ہمارا، بلکہ ان کو ان کا حصہ دیں، پھر اپنی مرضی سے وہ کسی کو دیں، اور ان سے یہ نہ کہیں کہ تمہارے جہیز میں ہم نے پیسے دے دیے تھے، جہیز دے دیا تمہارا ورثہ ہو گیا، تمہاری تعلیم میں ہم نے خرچ کر دیا، تمہاری شادی پہ خرچہ ہو گیا ہمارا۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے انیق صاحب، یہ ہندوانہ سوچ ہے، داج جس کو کہتے تھے، کہ ہم نے تمہاری شادی پر خرچ کر دیا ہے، ہم نے تمہاری ایجوکیشن پر خرچ کر دیا ہے، لہذا اب تم حق نہیں رکھتی۔ یہ سوچ قطعی طور پر درست نہیں، اس لیے کہ جو اس زمانے میں خرچ ہو رہا تھا والد کی زندگی میں، وہ تو ان کی ملکیت تھی، وہ جس پر چاہیں خرچ کریں، کسی کی تعلیم پر خرچ کریں، کسی کی شادی پر خرچ کریں، تو پہلے اپنی ملکیت میں لیں، پھر اس کے بعد جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اور جینوین صورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، کہ جو بڑا بھائی اس کا کام زیادہ ہوتا ہے، ابا کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، کوئی دکان چل رہی ہے یا کوئی بھی کاروبار چل رہا ہے، تو کیا اس بنیاد پر وہ اپنے حصے کو زیادہ طلب کر سکتا ہے جو کہ دین نے حصہ بتایا ہے، اس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو اس کا وہی حصہ ہے جو قرآن کریم نے متعین کیا ہے، اور جو نظام وراثت کے تحت اس کا حصہ بنتا ہے باقی بھائیوں کے برابر، وہی اس کا حصہ ہے۔ لیکن اگر باقی بالغ افراد
اس کے حق میں کوئی اس طرح کی رائے دیتے ہیں اچھا کہ اس نے محنت کی اور کوشش کی، ٹھیک۔ اور اصولی طور پر تو شروع سے ہی اس کو چاہیے تھا کہ اپنی جو محنت ہے اس کے نتائج والد کی زندگی میں ہی الگ کر لیتا، ٹھیک، تاکہ اس طرح کا کوئی وراثت کی تقسیم میں اس طرح کی کوئی گڑبڑ ہوتی ہی نہ۔ لیکن اگر بالغ افراد کسی ایک فرد کے حق میں اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی گنجائش فقہا نے دی ہے۔ اچھا اس کی گنجائش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک چلتا ہوا کاروبار ہے، ایک سپر اسٹور ہے وغیرہ، مثال کے طور پر ہم فرض کیے لیتے ہیں، ایک جو پوری فیملی کا ہے، ابا کی دکان تھی، سپر اسٹور تھا، اور وہ چل رہا ہے، چلتا ہوا کاروبار ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی، یا اس کی آمدنی کی تقسیم ہوگی؟ نہیں، آمدنی کی تقسیم نہیں ہوگی انیک صاحب۔ اچھا، آمدنی کی تقسیم کرنے سے مسئلہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، اس کی تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ یا تو اگر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تمام چیزوں کی قیمت لگا کر، ہول سیل قیمت لگا کر، اچھا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ورثہ میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ میں یہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں، اچھا، اور آپ کا جو حصہ بنتا ہے جی، وہ حصہ میں سب کو ہر ایک کا حصہ دیتا ہوں۔ اچھا، مثال کے طور مثلا اگر مثال کے طور پر ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں تو ٹوٹل 4 حصے بنتے ہیں، جی، 2 حصے بھائی کے اور ایک حصہ بہن کا، اور جائیداد جو ہے وہ 10 کروڑ کی ہے، تو اب بھائی کو مل گیا 5 کروڑ اور باقی 2.5 کروڑ بہنوں کو، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس پلازے کو میں اپنی ملکیت میں لے لوں تو بہنوں کو 2.5 کروڑ دے کر اچھا وہ حصہ خرید لے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات وراثت کے حوالے سے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف علم قرار دیا، اللہ اکبر، اور یہ وراثت کا علم سیکھو، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال آپ کے بڑا ممنون، بڑا شکر گزار کہ آپ نے یہ محدود وقت میں جو اہم نکات تھے وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے، اور بالکل ایک کلیئرٹی بالکل واضح ہو گئی ایک ایک بات کہ یہ وراثت، اس کی تقسیم، قانون وراثت، یہ بہت اہم موضوعات ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس تعلق سے پڑھے، سیکھے، سمجھے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ ایک بات اور رہ گئی، بڑی اہم بات، پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے سیکھیں گے کہ ارتکاز دولت نہیں ہو رہی، ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، دولت جمع نہیں ہو رہی۔ دین دولت کو جمع شدہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بھی کسی وقت ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھیں گے سوال۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر